طاہر محمد لاہور کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں، لیکن دوسری مساجد کے اماموں سے یوں ذرا مختلف ہیں کہ ماضی میں وہ منشیات کے عادی رہ چکے ہیں، لیکن اب نہ صرف خود نجات پا چکے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس لعنت سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کا خاص میدان ہے کہ کس طرح انجیکشن کے ذریعے نشہ کرنے والوں میں ایڈز، HIV، ہیپاٹائٹس اور دوسرے مہلک امراض کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ یہ داتا دربار، یہ سی باغ، یہ ناصر باغ اور یہ علی پارک باغ، یہ سارا ٹوٹل یہاں سے لے کر دربار تک، داتا دربار تک، اس کے پیچھے کچہری تک، سارا 300-400 آدمی روزانہ۔ اب ان 300-400 آدمیوں کو میڈیسن، ڈاکٹر آتے تھے، ہماری موبائل چلتی تھی، میڈیسن وغیرہ سروس پرووائڈ کرتے تھے اور ان کی پٹیاں وغیرہ کرتے تھے۔ عالمی بینک کی امداد سے پاکستان میں ایڈز کنٹرول کا پروگرام صوبائی حکومتوں کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسی پروگرام کے تحت عادی افراد کو نشے کی لعنت سے مکمل چھٹکارے تک صاف ستھری سرنجیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ مہلک امراض ایک سے دوسرے کو نہ لگیں۔ صوبہ پنجاب میں اس پروگرام کے تحت نئی زندگی نام کی غیر سرکاری تنظیم نشے کے عادی افراد کو صاف ستھری سرنجیں فراہم کرنے پر مامور تھی، لیکن مئی کے آغاز میں صوبائی سیکریٹری صحت فواد حسن فواد نے اچانک تنظیم کے فنڈز روک کر اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا۔ 2005 سے یہ پروجیکٹ چل رہا تھا، آہستہ آہستہ ایک شہر سے یہ 8 شہروں تک پہنچ چکا تھا اور 12 شہروں تک 2010 کے اینڈ تک پہنچ جانا چاہیے تھا اس کو، اور 22,000 ایسے لوگ جو ٹیکے کے ذریعے نشہ کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں ان تک سروسز پہنچانا اس کا مقصد تھا تاکہ HIV آپس میں نہ پھیل سکے۔ 16 مارچ کو خط آیا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام سے، جو کہ سیکٹری صاحب نے لکھوایا کہ ہمیں نام اور پتے ہر اس شخص کے بتائیں جس کو آپ سروسز دے رہے ہیں اور جس کو آپ نے رجسٹر کیا ہوا۔ 28 مارچ کو میں جا کے سیکٹری صاحب کو ملا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ جی کانٹریکٹ کے مطابق اور کانفیڈینشیلٹی کلاز کے مطابق جو کہ کانٹریکٹ میں واضح لکھی ہوئی ہے، ہم آپ کو نہ نام اور نہ پتے دے سکتے ہیں۔ سیکٹری صاحب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ پیمنٹ جو ریلیز ہوئی تھی ہمیں سروسز دینے پہ، وہ 7 کو ریلیز ہوئی اور 14 تاریخ کو وہ سیکٹری صاحب نے بلاک کروا دی۔ اس کے بعد 6 مئی کو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا۔ سو مین وجہ جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ جی کانفیڈینشیلٹی کلاز ہم توڑیں، نام اور پتے ان کو بتائیں، اور چونکہ وہ نہیں بتائے گئے اور نہ ان تک وہ پہنچے ہیں، اس بات پہ انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کیا۔ نئی زندگی کے موقف کے مقابلے میں صوبائی سیکریٹری صحت نے کیمرے پر تو BBC سے گفتگو سے انکار کر دیا، لیکن فواد حسن فواد کا کہنا تھا کہ گو انہیں نئی زندگی کی طرف سے نشے کے عادی لوگوں کی تفصیلات نہ دیے جانے پر مایوسی ہوئی، لیکن نئی زندگی کے ساتھ معاہدے کی منسوخی کا اصل سبب یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے نئی زندگی کے کام کی مکمل تصویر نہیں تھی۔ دوسری طرف 6 مئی کے سیکریٹری صحت کے تحریری احکامات کے بعد نئی زندگی نے 1 جون سے نشے کے عادی افراد میں صاف اور غیر استعمال شدہ سرنجیں تقسیم کرنا بند کر دی ہیں۔ اگے نئی زندگی والے روز آتے سن، سانو پٹی کرتے سن، ڈریسنگ کرتے سن، دوائی دے سن، گولیاں دے سن، سرنجاں نویاں دے سن، اور ہن اینے ساڈے کول پیسے نہیں ہوندے کہ اسی سرنج بازاروں میڈیکل سٹور تو 10 روپے دی لئیے۔ ہن ایک سرنج جڑی اسی 4 واری استعمال کرنے آ، اندر نہیں جاندی، سوئی ٹوٹ جاندی ہے۔ اے ساڈا محکمہ پنجاب ہیلتھ انہاں نے پتہ نہیں کی کوئی ایشو کر کے بند کر دیتا ہے، ساڈے ہاتھ سے بڑا عذاب ہے۔ ماہرین کے مطابق ترقی پذیر ملکوں میں ایڈز، HIV اور ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض کے پھیلاؤ کی ایک بہت بڑی وجہ استعمال شدہ سرنجوں کا استعمال ہے، اور اگر معاملہ نشے کے عادی لوگوں کا ہو تو یہ خدشہ مزید کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کو سروسز نہیں ملیں گی اور کلین سرنجز یا نیڈلز نہیں ملیں گی، آپس میں شیئرنگ کریں گے۔ کنٹیمنیٹڈ سرنجز جب آپ یوز کریں گے استعمال شدہ ایک دوسرے کی، تو جب HIV پول میں موجود ہے تو اچانک یہ 5, 10, 15, 20% سے 2-2.5 مہینے میں 60-70% تک پہنچ جائے۔ جو رپورٹس جب سے پروگرام بند ہوا ہے 1 جون سے، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں
کہ ایک دوسرے کی شیئرنگ ہو رہی ہے. ابھی نئی زندگی کے اہلکاروں کے مطابق ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت صوبائی سطح پر ان کا انتخاب وفاقی حکومت اور عالمی بینک کی نگرانی میں ہوا تھا اور معاہدہ ختم کرنے کے لیے بھی عالمی بینک کا عدم اعتراض کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے. تنظیم کے مطابق ان کے کام کا باقاعدہ سالانہ آڈٹ ہوتا ہے اور 6 مئی سے پہلے تک کبھی ان کی کارکردگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. نئی زندگی اب صوبائی سیکریٹری صحت کے یک طرفہ اقدامات کے خلاف آربیٹریشن یا ثالثی کا آغاز کر چکی ہے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ عالمی امداد کے تحت سرکاری نگرانی میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم اور ایک حکومتی اہلکار کے درمیان اس تنازع کا جب تک فیصلہ ہوگا اس وقت تک کہیں ایڈز، HIV اور ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض سے لڑنے والے کئی مجبور لوگ اپنی زندگیوں کی بازی نہ ہار چکے ہوں. کاشف قمر، BBC اسلام آباد.